ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہ قرآن کی ایک بات ہے کہ اللہ کے بندو، آج اگر تم دنیا میں موجود ہو تو یہ ایمان کی برکت ہے. کیونکہ جتنے لوگ ہمارے رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، وہ جب دو حصوں میں بٹ گئے دعوت حق کے بعد، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وہی ایک مسئلہ اٹھایا، ایمان کا مسئلہ، جس کے لیے پوری انسانیت کو پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ فرما دیا اور سارے بے ایمانوں کو، سارے کافروں اور مشرکوں کو ہم نے آسمان کے پانی اور زمین کے ابلنے والے سوتوں سے سب کو ہم نے ڈبو مارا ہے. صرف ان ایمانداروں کو بچایا ہے جو کشتی میں سوار تھے. وہی مالک یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کو اپنا لباس اور پیراہن سمجھنے والوں کہ جس طرح سے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو. حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے، یہ بھی ایمان کی مرہون منت ہے کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا. ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو، ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقدری نہ کرو. ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایمان کے دشمن ہو، کفر اور شرک کے علمبردار بنے جاتے. پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے کی. اور اس کے بعد یہ دل کی ایک غمزدہ آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے. یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے، اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. اس کی آبرو کے کفن تار تار ہیں، اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت بچھتے ہیں. اس کی مائیں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں. اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے. اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کے آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات، تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ذلت اور خاری کیسی. تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں تسلی دی تھی مالک نے، کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں اور اس کے بعد بھی ذلیل
اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے، اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو آپ سے خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے، غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے، پہنچی کہاں تک ہے۔ اللہ کی بات صحیح، اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے، شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا۔ اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو، اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی اور یہ ذلت اور خواری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا، اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح و شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم کے سفر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا، ایک حکیم الامت کہلاتے، قرآن کا ذکر اعمال قرآنی ایک ان کی مشہور کتاب میرے سامنے آئی۔ اس وقت بھی کھٹک پیدا ہو رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف اللہ کے بندے جو ایماندار کہلاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں۔ اس حکیم الامت کی کتاب اعمال قرآنی کے نام کے پڑھنے کے بعد جب اس کو دیکھا ہے تب پتا چلا کہ اصلی بات کیا ہے۔ آج جو ایمان اس امت کے اندر ایمان مانا جاتا ہے، اور اس ایمان کے علمبردار جو حکیم الامت کہلاتے، اس کتاب کے ایک دو باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ فرمایا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بعد ایک مٹی دریا تلاش کرو کسی ہندو کی قبر کی، ایک یہودی اور عیسائی کی قبر کی مٹی لاؤ، اور ایک برباد جو ڈھایا ہوا مکان ہے اس کی مٹی لانے کے بعد ایک ہانڈی میں اس کو رکھنے کے بعد اس کو سندروس اور کندروس کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کر پھونکو اور تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو اور پھر تماشا دیکھو، لیکن دیکھنا بھی جتنی سزا دینا چاہیے اس سے زیادہ سزا نہ دینا۔ تو یہ ایک چیز، یہ حکیم الامت کی ایک چیز دماغ میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا اگر ایمان یہ ہے، اگر یہ شوکا گری اس کے معنی ایمان ہے اور اس چیز کو پیش کرنے والے امت کے حکیم اور دانا کہلاتے ہیں، تو آخر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اس طرح سے برباد نہ ہو تو بربادی کا اور کیا انجام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ اور بڑا ہوا، تفسیر پڑھنا شروع کی، پہلے سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، صرف تیرے بندے، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اوپر حاشیہ دیکھا، اور حاشیے میں حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن اگر کسی اللہ کے مقبول بندے کو رحمت الہی کا واسطہ مان کر غیر مستقل سمجھ کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کی جائے، یعنی اس کو بھی پکار لیا جائے کہ یا رسول مدد اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے، تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی استعانت الہی سے تعلق ہے۔ در حقیقت اس کے معنی یہی ہے، اور یہ جب تفسیر عثمانی کے اندر یہ پڑھا اور محمود الحسن صاحب نے یہ 3 باروں کی تفسیر اور حاشیہ خود لکھا ہے تو دماغ سے ساری چولیں گر گئی کہ وہ آیت
کی جو خالص توحید کے لیے شرک سے مستقل رد ہے، اب اس کی یہ تعبیر ہو رہی ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا محض واسطہ سمجھ کر اس کو پکار لیا جائے تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ایمان نے اپنا ترتیب کیا۔ اور اس کے بعد مفتی اعظم کی جب تفسیر چھپی، مفتی شفیع صاحب کی بالکل یہی بات ان کے اندر آئی اور تلاش کی تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے اوپر نگاہ پڑی، حجت اللہ البالغہ پڑھی، معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، غوث صحیح مانو جب بغواد والا یہ فریاد رس ہے، داتا دیتا ہے، تو بتاؤ کس طرح سے اس کو رد کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں ان کے اندر زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ مردانگی کے آثار ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتہ صفت اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ وفات پاتے ہیں تو ملائکہ کے ساتھ وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ الہام کرتا ہے، جیسے ملائکہ اللہ کے حکم سے دنیا کے کاروبار میں اللہ کا حکم چلاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا دین ہے کہ جس طرف جہاں کہیں ہاتھ رکھو۔ اب انفاس العارفین جب ان کے خاندان کی جب خدائی کی داستان سنائی، انفاس العارفین شاہ ولی اللہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے تایا ابو رضا محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے دایا نے یہ بات سنی ہے اور غصے کے ساتھ کہا کہ کیا مراد ہے تیری کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور اور کیا کہوں، اب کہاں؟ لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے پوچھا کہ کوئی نام تو لے۔ اس نے کہا بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب میرے تایا نے پوچھا کہ آخر وہ کیا کرتے تھے، بتاؤ ان کی کرامت۔ اس نے کہا حضرت ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو اس کے بعد وہ طرف کمر کر کہتے پوچھا کہ اور؟ نے کہا اور کیا حضرت یہ کچھ کم ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دایا نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو انسان تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں دوسری نگاہ ڈالوں تو وہ پھر جی کر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موتی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس سے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے تک کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے کہا حضور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو تایا نے نگاہ ڈالی دوسری اور وہ اتر کھڑا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک بات صرف ایک نمونے کے طور پر آپ، ورنہ ہزاروں ایسی باتیں ساری بھری ہوئی ہیں۔ تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ اصلی بات وہی ہے، یہ امت چاہے ریگزار کے ذرات کی طرح سے پھیل جائے، لیکن ایمان سے صحیح جامع ہونے کے بعد پھر جو کیفیت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے
بنو اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے 2 مرتبہ اس سے کئی زیادہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے. یہ تو ایک امت کی بربادی تو ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات ہے. پھر وہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی بات کیا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد ذہن صاف ہو گیا کہ بات وہی ہے, وہی قرآن و سنت کی بات, کہ وہی بات اٹھنا چاہیے. ایمان اصل ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہم نے تم کو تماشا گاہ میں سیر گاہ کے اندر نہیں بھیجا ہے. یہ روشوں پر گلگشت کرو, ہوشوں پر ہاتھ مارو اور پھولوں کی سیج پر پیر پسار کے سو جاؤ, اور اس کے بعد یہاں سے اٹھتے جاؤ اور یا تو کچھ نہ ہو یا جنت کے دروازے آواز دے ادھر آؤ. فرمایا یہ بات نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں بڑی شدید آزمائش میں تم کو اللہ نے دنیا دے کر, دنیا کا سامان دے کر, خیر و شر کا راستہ کھول کر تم کو بڑی شدید آزمائش میں ڈالا ہے. اور وہ آزمائش یہ ہے کہ تم خالص اس کے بندے بن جاؤ, اس کے سامنے سر جھکا دو, اس کے فرما بردار بن جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس نے کہا کہ دیکھو آسمان میں نے بنایا, زمین میں نے بچھائی, ہوائیں میں چلاتا ہوں, ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں رزق دینے والا تمہارا میں تھا, اس کی چھاتیوں کو میں نے تیار کیا تھا. اور دیکھنا سب کچھ ہو جائے, بڑی سی بڑی خطا کر لینا, لیکن فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھنا زنہار کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ میرے بندوں کو, میرے محتاجوں کو, میرے ساتھ میری ذات میں, میری صفات میں, میرے حقوق میں, میرے اختیارات میں کہیں تم ساتھی اور شریک بنا لیں. بس ایک بات ہے ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے. تو جو ایمان کی حیثیت تھی وہ آہستہ آہستہ اس کھٹتی گئی, ذہن سے وہ دور ہوتی گئی, اور پھر اس کی جگہ ایسا اطمینان دلایا گیا جب یہ نظریہ بار پا گیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے. وحدت الوجود لا موجود الا اللہ, سب کچھ تو اللہ ہے. تو بتاؤ اب ایک جوان اپنے جوش جوانی کے اندر بدنگاہی کرتا ہے, بے راہ روی کرتا ہے, ایک مال کا متوالا کسی مال کو ہڑپ کرتا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, خائن ہے, چوری کرتا ہے, اس کو ڈر کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ میں تو نہیں جھونکے گا. تو یہ نظریہ لانے کے بعد ہر ایک ایک ذرے کو اللہ کی ذات کہیے. ان صوفیوں نے, ان وحدت الوجودیوں نے ایک ایک چیز کو انہوں نے اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. اب بتاؤ ساری توحید کا معاملہ ختم. اب سب اللہ کی ذات کے حصے ہیں. جب چاہیں خدائی کے سنگھاسن پر الوہیت کرنے کے لیے بیٹھے, اور جب چاہے بندگی کا شوق جگائے تو نمازیں اور روزے اور بندگی کرنے لگے. ایک طرف سے یہ دھاوا ہوا, اور دوسری طرف سے اللہ کے بندوں وہی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسلم کی حدیث میں 5 دن پہلے اپنی وفات سے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بستر مرگ میں اپنی مصیبت کے اندر مبتلا حالت میں, اس حالت میں کہ کبھی چادر کو اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کبھی اتار پھینکتے تھے. ان کی زبان یہ بات, یہ کلمہ تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ جو اللہ نے آپ کو آپ پہ اظہار غیب کیا تھا, جو آپ کو پروردگار نے بتایا تھا کہ یہ امت بھی ماری جائے گی, اس کے اندر شرک داخل ہوگا, اور اہل کتاب امتوں کی طرح سے وہی سب سے بڑا ذریعہ ہوگا, وہی قبر کا ذریعہ, وہی قبر. تو یہ بھی ڈرایا. اللہ کی کتاب بیان فرمائے کہ انک میت وانہم میتون, کل نفس ذائقۃ الموت, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی وہ دن آ جائے گا. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے اس کے بعد, موت کے بعد پھر دنیا سے تعلق منقطع ہو جائے گا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, جب تک قیامت نہ آ جائے پھر اس جسد انسری کو بنانے کے بعد اس میں روح پلٹا دی جائے اور یہ پھر جی اٹھے. اس سے پہلے کوئی تعلق انسان کے ساتھ دنیا کا باقی نہ رہے گا. فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, کہ لوگوں دنیا کی زندگی ملے گی, اس کے بعد موت ہے, اور موت کے بعد صرف قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا.
اور فرمایا جو یہ مردے ہیں یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں ان میں جان کی رمق نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ خود کب اٹھائے جائیں گے، بالکل اپنے حال سے بالکل بے خبر ہے. گویا قرآن نے اس قبر پرستی کی جو جڑ ہے کہ یہ قبر والا زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، دعا کرتا ہے، اس جڑ کو قرآن نے یوں ختم کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا کہ 2 فرشتے مجھے آئے اور لے گئے. آپ کے مقامات بھی دکھائے ہیں یہاں، اور اس کے بعد جنت دکھائی، جنت کے بعد جنت الفردوس میں لے گئے. میں نے تعریف کی سب سے اچھی جگہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دونوں فرشتوں نے کہ آپ ذرا اوپر نگاہ ڈالیے. کہتے میں نے نگاہ ڈالی اور ایسی جگہ نظر آئی کہ جنت الفردوس کی اور کوئی جگہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. میں نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، مقام کس کا ہے؟ دونوں فرشتوں نے، میکائیل اور جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا مقام ہے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کہا جب میرا مقام ہے تو چھوڑو مجھے، میں اس سے داخل ہو جاؤں. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، مقام تو آپ کا ہے لیکن ابھی آپ کی زندگی کی ایک مدت باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے. حدیث نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت الفردوس میں شہداء سے بھی بلند مقام، جس کا مسلم میں اشارہ آیا ہے، جس کو وسیلے کے نام سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندے کو ملے گا سب سے بڑا اور معزز مقام ہے، اور مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہوں گا. تو قرآن اور حدیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہی بات اٹھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. اور آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد یلا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کان کھول کر سن لو، اگر کسی کے دل میں کوئی شک، کوئی تردد ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا ان کو الحی مانتا تھا کہ ان کے لیے وفات نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، زندہ جاوید ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو وہ سن لے ان محمد قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور وہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کا صحیح معنوں میں پجاری تھا اور ہے وہ سن لے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، پروردگار الحی ہے، القیوم ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کے بعد وہ شہادت دی ہے. تو بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند حضرات تھے جو متاثر تھے، وہ ہوش میں آ گئے، اور اس کے بعد سب کی زبان پر یہ آئے تھے جو پہلے ہمیشہ پڑھتے تھے وہ جاری ہو گئی. تو گویا اس طرح سے قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اور آج دنیا کا کیا عالم ہے کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا مسلک جو یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ ہے، وہاں درود و سلام پڑھا جائے سنتے ہے؟ کوئی آج ایک مسلک بتائے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مسلک کہلاتا ہے؟ چاروں یہ مسلک 5واں 6واں 8واں 10واں، کوئی ایک آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی ایک مسلکی گروہ نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور اب سنتے نہیں ہیں. اب قبر کے اندر وہ مردہ ہے، ان کی لاش ہے، اور باقی ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سنیں اور جواب دے، یا فرشتے جن اس درود و سلام کو جو دور سے پڑھا جائے جس سے کہا جاتا ہے اللہم صلی، اے اللہ تو رحمت فرما. سب سے بڑی توحید کی بات کہ اہل کتاب امت نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کی کہ جب آپ کا نام آئے تو اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، کہو اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تم یہ کہو گے تو فوراً تمہارا ماتھا ٹھنکے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم ان کے لیے دعا کیوں کرتے اللہ سے.
تو ایک عقیدہ وہ کہ وہاں دور سلام سنتے ہیں، سنتا ہے وہ جو زندہ ہو، اور دوسرا جو تو کفر ہے اللہ کا، اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ دو آیتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے بخاری مسلم کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ کسی نبی کو اس طرح سے یہ عظمت کی چیزیں نہیں ملی ہیں۔ معراج میں مسلم کی روایت ہے کہ جہاں 3 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، 5 وقت کی نماز اور یہ خواتین سورہ بقرہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی امت میں کوئی مہلکات سے مہلکات زانی ہو، قاتل ہو، اگر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو معاف کر کے رہوں گا ایک شرط پر، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ وہ مشرک بن کر آیا ہو۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، جو کتاب یہ کہہ جائے اور جو اس کی تفسیر بیان کر دے ہمارا نبی اور وہ ثابت ہو جائے، اس سے جو اعراض کرے اس کے علاوہ اپنی چلائے تو وہ طاغوت کا پرستار ہے، اور جس کی بات اس معنوں میں مانتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اور آج دنیا میں طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، کوئی ایک مطلب نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کی کتاب کا کہنا چاہے وہ کہتی ہو لیکن اس کے اندر استثناء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرحال زندہ ہیں اور قبر میں قیامت سے پہلے زندہ ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اللہ کی بجائے جو اللہ فرماتا ہے اللہ ترجع الامور کل، سارے اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ کیا ہے آج سارے امت مسلمہ کا کہ یہاں جو ہم درود پڑھے دور سے قبر پر تو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ کو مخاطب کیا ہے، اللہم صلی، وہ ان سارے اعمال کو لے کر یا اس درود کے الفاظ کو لے کر جا کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے اوپر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ آج امت کے ہر وقت کے اندر دوڑ رہا ہے، اور اللہ اس گالی کو مالک فرماتا ہے ایک گالی بنتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ابن آدم شتمنی، یہ کافر اور مشرک ایمان کے معاملے میں جو بگاڑ پیدا کرتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ امت نمازی امت ہے، آج دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو عبادات کے لحاظ سے اتنا وقت صرف کرے، اتنا مال لگائے حج اور زکوٰۃ میں سیکھے، کس قدر عبادت گزار ہو، لیکن ایسی عبادت جس کے اندر ایمان کا معاملہ بگڑ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد، کسی اور کو بھی پکارا جائے تو وہ بھی سن لے گا اور وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ رحمت الہی کا ایک واسطہ سمجھ کر پکارو، اللہ کے بندوں کو لگاؤ نعرے۔ جب عقیدہ یہ ہو جائے کہ یہ قبر والا زندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قرآن کا یوں انکار کر ڈالا جائے۔ جب اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جانے کی بجائے بیچ میں روک لیے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تو بتائیے اس کے بعد یہ دیکھنے میں کتنی معمولی چیزیں ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں، اترانے والوں، مثل الذین کفروا، ان کافروں کے اعمال کے اوپر نہ جانا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے پہاڑ ایسے اعمالوں کی مثال یہ ہے کلماد، جیسے رات کا ڈھیر ہو، اشتدت بھی ہوئی تھی یوم آصف، ایک جھکڑ چلے، طوفان منڈے، آندھیاں چلے، اور یہ سارا جو رات کا ڈھیر ہے اس کے دوست کے اوپر اڑ جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ اسی طرح سے قیامت کے انصاف اور فیصلے کی آندھی چلنے دو۔ یہ نمازی اور یہ روزے دار، یہ گھمن کے ساتھ اپنے کو کہنے والے کہ ایماندار ہم ہی ہیں، ہمارے ایمان کے علم بتا ہے، اور اس ایمان کی خرابی کے ساتھ کم سے کم دو یہ خرابیاں ساری کائنات کے اندر جتنے مومن گروہ اپنے مسلک سے وابستہ ہیں، جو اپنے کو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی حنبلی کہتا ہے، سب کے اندر یہ اعمال بغیر کسی اس کے ایک انکار کی ضرورت نہیں ہو سکتی، ساری کتابیں بھری ہیں سارے ان کے علم برداروں۔ کوئی آج مسلم جس کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سماعت المسلمین من قبل وفی هذا، ان کو ہم نے مسلمان نام سے نوازا تھا، سب نے بدلا، اس لیے صحیح بدلا انہوں نے۔ جب وہ مسلم نہیں رہے تو اس کے بعد اب مسلم کہنا اپنے کو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا، اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا تھا کہ ہاں اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو مرتد ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اگر تم نے
ایمان کے تقاضے پورے کرنے، طاغوت پر للکارنے اور باطل کے خلاف جان لگانے کا بوتا نہیں ہے۔ تم ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارتداد کا اعلان کر دو، کہہ دو کہ ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو آج عملاً وہی کہتے ہیں، زبان سے کوئی اقرار نہ کرے، دل میں نہ اترے، کیسے اترے؟ یہ منبر و محراب ہے، ایمان کی بات کبھی نہیں چھوڑتے۔ باتیں کیا ہیں؟ کہیں جائیے تو یہ ہوگا کشتی 12 سال کی نکال دی، کہیں جائیے تو یہ ہوگا کرفیدن اور یامین بالجہر، کہیں جائیے تو بزرگوں کے قصے۔ پوچھو پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے بنایا کائنات کو، اور بنانے کے بعد انسان کو بھیج کر اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور مالک فرماتا ہے یہ ہمیشہ جو کبھی گزرا ہے اس نے آ کر یہی بات اٹھائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا کہ سارے رسول جو ہم نے بھیجے ہیں بغیر کسی ایک استثناء کے ایک ہی مسئلہ ایمان کا انہوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے، اور پورا قرآن بیان کرتا ہے جو آیا ہے اس نے یہی بات اٹھائی ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور آج یہ مسئلہ دنیا میں اٹھتا ہے اس ذلت کے بعد، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے اگر ایمان میں خرابی کے ساتھ میرے پاس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ظالم میرا حق تم نے مارا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ پھر اب یہ حال ہوگا کہ نمازیوں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد گزار بھی تھے، حاجی کہلاتے تھے، لیکن ایمان کی خرابی کے ساتھ آئے ہو تو ظالم میرا حق چاہے تم نے ایک حق مارا ہو یا آدھا، تو یاد رکھو ایسی تمہارے لیے میں نے آپ کی چادریں قناتیں تیار کر رکھی ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ وہی یستغیثوا، اور جب کلیجہ پھک جائے گا تو یہ چیخیں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ ان کا ہوگا۔ فریاد رسی کے لیے اللہ فرماتا ہے یغاثوا، ہم ان کی فریاد رسی کریں گے، لیکن کس طرح سے؟ یغاثوا بماء کالمہل، ایسا پانی ہم ان کو پلائیں گے جب چیخیں گے۔ یہ ظالم مشرک اور کافر، ایمان کے ساتھ دغا کرنے والے دنیا دار، ایمان کی بات کو دبا جانے والے، فضائل کا ذکر کرنے والے، نمازیں ان سے پڑھوانے والے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان پر نماز فرض نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے نماز ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، ہم نے تو صرف اس ایماندار کے اوپر جس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل خالص ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں سچے تم پر روزہ فرض کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو مکلف بھی بنایا ہے۔ ان کے لیے دوسرے جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی آگ، ایسی قناتیں ہیں کہ گھیر لیں گی، اور جب فریاد کرے گا یہ پانی پلاؤ تو مالک فرماتا ہے پانی پلایا جائے گا، لیکن کیسا؟ کالمہل۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مہل کے معنی یہ ہے کہ ایک تانبے کی دھات کو لو، گرم کرو آپ کے اوپر، اور اس کے بعد اتنی گرم ہونے کے بعد وہ جب پگھل جائے اور وہ بننے لگے، تو یہ ہے مہل، سمجھ لو ایسا مہل ہوگا، اور ایسا پانی دیا جائے گا رقیق، اور جب قریب پہنچے گا یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، یہ تو شراب بسات میں۔ تو لوگوں کیسا برا مشروب ہے یہ، کیسی بری مہمانی والی، اور اس کے مقابلے میں ایماندار جھوپڑی سے نکلنے والا ہے۔ رب اشفا اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں یہ ایسا ہے میرا مخلص بندہ اشفا، بال پریشان، انداز کی محنت مزدوری ہے، غربت کی تنگی ہے، اب بڑا بدن اٹا ہوا ہے درد و غبار سے، مدفون بالابواب، ایسے دروازوں پر جہاں دربان ہوتے ہیں پہنچ کر داخلہ چاہے تو دھکا دے کر اسے واپس بھیج دیا جائے، اور لیکن وہ مجھے اتنا محبوب ہے، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے لا برہ، تو اللہ اس کی قسم کھلا سکے گا، اس کو حارث نہ کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھی، دونوں انجام ہیں۔ یہ امت ہے عامیۃ الناصبہ، کتنے اس کے اندر ہے؟ کیا ہے اس کا؟ ایک حصہ ہو، 1% ہو جو بہرحال نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کچھ پابندیاں ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کریں گے، تھک بھی جائیں گے، لیکن اس کے بعد جہنم کے شعلوں میں رکھیں گے۔ اس ایمان کی ایسی بات ہے۔ اب یہ بات جب سامنے آ جائے تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟
تو وہی قرآن کی ہدایت ہے اور سنت کی رہنمائی ہے۔ منیب غزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ اپنی جاہلیت کے زمانے میں مکے پہنچا ہوں، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا، تمہارا تفریح الہ، ابھی عرب جاننے والے تھے الہ کے معنی کیا ہے، وہ اکیلا ایک الہ ہے، اور یہ لات اور برات اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں نے سنا، اس کے بعد تعجب کہ دیکھا میں نے کچھ لوگ ہیں کہ زمین سے خاک اٹھا کر ان پر پھینک رہے ہیں حقارت کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے جو منہ پر تھوک رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی، اور ان صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے مجھے سخت تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جن کے ساتھ ان کی قوم یہ سلوک کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کو مان کر اس پر جم جاؤ، فلاح اور کامرانی تمہارے سر پر سایہ کرے گی۔ یہ ہمارے خود قوم کی بہت ہی معزز جوان تھے، آنکھوں پر ہم دکھاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا، باپ دادا کے دین کو عیب لگایا، ہماری جمعیت کو منتشر کر رہا ہے، آگ لگا دی ہے انہوں نے گھر گھر کے اندر، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، باپ بیٹے سے نالا ہو گیا ہے، وہ اس کو ناخن سے رکھا جا رہا ہے، اور اسی ایک بات سے کہتے پھر میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی، لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور معزز سننے والوں، معاملہ یہ ہے امت پر وہی جیت رہی ہے، وہی عذاب ہے، اسی عذاب کی طرف مالک صدیوں سے لیے جا رہا ہے جو بنو اسرائیل پر آیا تھا، یکایک آیا تھا، 2 صدیوں کے 3 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور وہاں بھی مالک فرماتا وہی کہ تم نے من دونی اولیاء بنایا بنو اسرائیل کے لوگوں، تو میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آج اس امت نے جب اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ دوسرے شریک ٹھہرائے ہیں، اپنے کارساز، اپنے مشکل کشا، اپنے تصویر، اپنے دادا، اپنے بندہ پرور نماز بنائے، تب اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا۔ بیماری ایک قوم میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے، اور علاج بھی ایک، یہ زہر کا ایک ہی طریقہ ہے، اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور شعور پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ ان کو امام مانا جاتا ہے، وہ طاغوت کون سے ہے، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نہ لائی جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کانا حنیفہ و ما کان من المشرکین، وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو یہ بات ہے جس کو آج لوگ بیان کرنے سے اس لیے ٹکراتے ہیں کہ جو شیشے کے محل میں آرام کر رہا ہو وہ دنیا کے دوسروں کے اوپر پتھر تو نہیں پھینکتا، اس لیے آج جو اپنے کو علمبردار بھی سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحیدی ہے، توحید کے علمبردار، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، کتنے ہر جگہ اس ملک کے اندر، ہر جگہ، ہر قسم ہر مذہب کے لوگ جو اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے
یہ ہر ایک کے اندر کفر و شرک ہے جو پہنچ چکا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور سب سے کم جو اس امت کے اندر یہاں ہے وہ حنبلیوں میں ہے یا اہل حدیث میں ہے. وہ دو چیزیں ہیں ایسی. باقی اور امت کے اندر ہزاروں چاہے پھیلی ہوں، اور یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی سماع ان کا ہے، حیات ان کے اندر ہے. یہ اللہ کی کتاب کا حکم. اور دوسری بات، چاہے اس کو مانے کوئی کہ 1 منٹ کے لیے صرف سوال و جواب کے لیے ہوتا، اللہ فرماتا نہیں. جنہاں ایسی بات نہ کہنا. ہمارا قاعدہ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. 1 لمحے کے لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد زندگی کا کہیں رمق نہیں آ سکتی اس جانب کے اندر. تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے. درخواستی کہیے تو درخواستی، ہوشیار کرنے والا، جہنم کے شعلوں سے ڈرانے والا ہے. تو آپ کا یہ خادم آپ کے سامنے یہی ایک بات کہتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اس ایمان کے معاملے کو سب سے پہلے صاف نہ کر دیا جائے. اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا معاملہ، بندگی کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، کوئی کھیل باقی نہ رہے اس کے اندر. اور اس کے لیے یہی اسوا ہے کہ بات یوں اٹھ کے گھروں میں نہیں، چھپ کر نہیں، اپنی گھروں میں بھی ہو، مسجدوں میں بھی ہو، اور کارگاہوں میں بھی ہو، شاہراہوں میں بھی ہو، گلیوں اور کوچوں میں بھی ہو، چھتوں پر، مدرسوں میں بھی ہو، عدالتوں اور سارے مقامات پر جہاں اللہ کا بندہ کوئی ملتا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات کہ مات آنکھیں دکھا رہی ہے. ہر قدم جو ہر آگے بڑھ رہا ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے، یہ مات کے قریب کرتی جا رہی ہے. اور اس وقت دونوں باتیں جب معتذر ہوگا، جب غیر شہود بن جائے گا، قرآن اور حدیث بے حساب آیتیں بیان کرتی ہیں کہ بس اسی وقت اللہ جب دونوں ڈالے مل رہے ہوں گے بات بالکل صاف کر دے گا دونوں کے لیے. بے ایمان سے کہا جائے گا کہ مزہ کر لیا تو نے، اب چل، اب شوروں میں تیرا مقام ہے. اور ایماندار خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف اور نہ پرانا کوئی غم ستائے گا. اب جو تیرے دل میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اب جو تمہارے دل میں بے اختیاری اور بغیر ارادے کی کوئی خواہش پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو زبان سے تم کہہ دو، جو تمہارا حکم صادر ہو جائے اس کے اندر کمی نہ کی جائے. اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفور الرحیم کے مہمان ہو، وہ گہرائی اور مہربانی کرے گا. یہ دونوں انجام ہیں. اور آپ سے چوروں بچنے کے لیے مالک نے بیان کر دیا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں چل کر ایمان کے دعوے کے ساتھ چاہتے ہو کہ جنت کے دروازوں پر جا کر تم پہنچو اور دستک دو، دروازے کھولے جائے، حوروں کا مجرا ہو اور غلمان تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے. تم نے یہ سمجھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا ابھی وہ بات جو دین کی دعوت دینے والے، توحید کا اعلان کرنے والے، طاغوت کی نشاندہی کرنے کے بعد شرک سے بچنے کے لیے ہوشیار کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے، اللہ کے دین کی قائم کرنے والے، اس کے غالب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے ڈھیلا مارے گئے ہیں. اور آج یہ امت بنو اسرائیل کی طرح سے وہی کرے گی توحید کی دعوت کے ساتھ. اگر شرک کی نشانی ہو اور جب طاغوت کی پردہ داری کی جائے کہ جن کو تم اپنا پیشوا بنا رہے ہو اور انہیں پورے دین کو بدل ڈالا ہے اور آج اس دین کو تم سینے سے لگا رہے ہو اور پیشانیوں کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو عزت دیتے ہو، تو پھر قیامتیں برپا ہوں گی. پھر وہی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، کوئی نکالا جائے گا، ہجرت کے مقام آواز دیں گے اور اس کے بعد سب کہیں جانے کے بعد پھر وہ آخری وار ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الذین کے وقار کو جو صحیح معنوں میں دنیا میں غالب کرنے اور قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل سکتا ہے، وہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ایماندار. اس کے مالک ایمان کی تصدیق فرماتا ہے ان الذین آمنوا، فرمایا میں سے ایماندار چاہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی سے ایمان کا حق ادا کر دے اور وہ حاضر اس کے بعد اور عزت کا معاملہ آ گیا. فرمایا کیوں؟ اس کے بعد صرف خود اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ
دنیا والوں کے سامنے دین کی دعوت اس طرح سے واضح آ کر کھول کر بیان کرے، کفر شرک کا معاملہ صاف کرے، طاغوت کی نشاندہی کرے کہ قوم ان کو اپنے اندر سے نکال سکے. لیکن اس کے بعد نہیں یہ کہ اس کے بعد پھر مایوس ہو جائے، فرمانے وجاہد، اس کے بعد پھر جہاد کرے اپنی جان اور مال سے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے ساری کائنات کے اندر صرف ان کا یہ حق ہے، ان پر ذمہ داری ہے جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں. اپنے ایمان کو انہوں نے کفر اور شرک اور بدعت سے پاک کر لیا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے چھوڑوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، جہاں ہر لمحے عذاب میں زیادتی ہوگی، کمی کا کوئی موقع نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ نبزے ڈوبنے کا وقت آ رہا ہے، بیچاری پسینے سے بھیگ رہے گی، آنکھیں پسا کر چڑھے گی تو انسان روک نہ پائے گا. اس کی نگاہ کے سامنے یہ جو اللہ کو اپنا معبود، اپنا آقا، اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، جن کے لیے مالک نے فرمایا الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی یوں دعوت پیش کرے اور پھر ہجرت پر مجبور کیے جائے، پھر یہ نہیں کہ بس اپنے سالے دم لے اور پھر جہاد کرے فی سبیل اللہ یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو. تو یہ ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی طریقہ نہیں. کسی سے دشمنی نہیں، صرف اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے. اور دشمنی بھی ایسی نہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو، بلکہ ترس کھانا چاہیے. جن کے پاس آج اللہ نے توفیق سے ایمان کی یہ نعمت دے دی ہے، ان کو چاہیے کہ آج جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے ان کے اوپر ترس کھائے. ان کو برباد کیا ہے انہیں پیروں اور مولیوں نے. ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے بندوں یہ تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ تمہارے دشمن ہے، خالص مال اور دنیا کے لیے کر رہے ہیں. سب کہیں جا کے یہ معاملہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے گا کہ اللہ کی راہ میں یہ اللہ کے بندے ہیں، ایک بڑھتے جائیں گے، توفیق دے گا پروردگار. آزمائشوں کے اندر مالک سہارا دے گا اور وہ آزمائشیں پروردگار جو بوجھے سے باہر ہیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالے گا. پروردگار کی رحمت یہی ہوگی. اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا اس دھرتی کے اوپر جو بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن یہ زمین نہ دیکھ لے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا. اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی کافر موجود نہیں ہے. عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب ناپید ہوگی اور خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ. اور مسلم میں ایک زیادت ہے کہ اس زمانے میں 7 سال ایسے گزرے گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش بات نہ پاتے. اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، آہستہ آہستہ کفر شرک پھیلے گا. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہوا چلے گی اللہ کی طرف سے اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوا ہے، چاہے گناہگار ہو چکا ہو، اس کو وہ ڈھونڈ کر پالے گی، چاہے وہ کہیں چھپ جائے اور وہ لگے گی اور وہ مر جائے. اب جو کافر مشرک ہو چکے ہیں وہی اس دنیا کے باقی ہوں گے اور اللہ ان کے اوپر دنیا بے شمار نشاور کر دے گا اور یہ دیوانے گدھوں کی طرح سے دنیا پر پھر پڑیں گے اور اس کی خرمستی میں اسی طرح سے مبتلا ہوں گے کہ ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا، بندے کا پستول اور سور سے پھونک مار دی جائے گی. تو یہ ایک روداد ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تو انفسکم واہلیکم بچاؤ اللہ کے بندوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا دے. اور اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو. اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو چمراہ بناؤ اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز سے خلوص کے ساتھ پوری سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ احتساب کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ. آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراخی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، فرمایا اچھی بھرپور بدلا تو قیامت سے ملنے والا ہے اور 2 شکلوں میں آئے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو
دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا اور باقی سارے ہار گئے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے معیار ہیں, ان کو توڑ دو. میرے بھائیوں یہی بات ہم آپ یہاں بھی کہنے آیا ہوں اور یہی دنیا والوں کے سامنے کہ اس موت یہ چسکی سے پہلے اس سے پہلے کہ خالص مایوسی کا وقت ہو, حسرت و یاد کا سما ہو, آؤ کہ اللہ سے توبہ کریں. پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں پھر بات جو ہے اللہ کے نبی کا سبھی جو صحابہ آپ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریر فرمائیے, کھڑے ہوئے ہیں آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو اور پیچھے سے نیزہ مارا ہے جو ان کی تیر میں لگنے کے بعد سینے سے پار ہو گیا ہے. ان کا فوارہ پھوٹا ہے دل کے ہٹ جانے سے اور ان کی زبان سے بجائے اس کے لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی. بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فستو رب الکعبہ. مالک تیری کبریائی تیرا احسان مالک, فستو رب الکعبہ میں تو رب کامیاب ٹھہرا. سب وہ چیز آئے گی اس ایک بات کے اوپر اسی واقعہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے, ویسے ہی اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک سے ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے, براہ راست سیدھا جنت سے پہنچ جائے گا. جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روح کو لے کر نئے جسم جیسے فردوس کے ہرے رنگ کے دیتا ہے اور اپنے اچھی نورے کا انتظام کرتا ہے اور پھر جب یہ مزے اڑا لیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ سودا تمہیں کچھ اور چاہیے, تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا, سارے وعدے پورے ہوتے, کوئی ایک تمنا نہیں ہے. 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ سودا آپس میں کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا. تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو جن کو تو نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جب الفردوس میں جہاں مزہ کر رہے ہیں ان کو پہلی شہادت کے وقت ملی تھی, بس اس کی تمنا ہے, وہ ایسی ہے وہ جنت میں ملی ہے. تو یہ چیز ہے معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے اللہ کا فرد مالک سب کو توبہ کریں. جس طرح سے قرآن میں آتا ہے حضرت حود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے, تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اللہ سے معافی مانگو توبہ کر کے پلٹو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اس دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا اور آخرت میں جنت کی بادشاہت سے لہلاتے ہوئے باغات سے قدم چنیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اس راستے میں جماؤں کی ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کا بھی ہے, اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے سب کو ہماری توفیق دے اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر کے جنت کی بہاروں سے سفر کر کے اپنے کو لہٰذا واستغفر اللہ لی ولکم.